صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خشنود مولا امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآل طیبین طاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلوات پہلے تو میں شکریہ ادا کروں آپ تمام مومنین اور مومنات کا، اور اس پہلے عشرے کے درمیان جو ایک بھول یا غلطی مجھ سے بہت ہوئی اس کی میں بہت زیادہ معافی مانگ چکا ہوں۔ اتنی معافی اللہ سے مانگتا تو پتہ نہیں اللہ کتنی بار معاف کر چکا ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ تھینک یو کہ اس وقت ای سی کی جانب سے جو اسپیچ کی گئی اس میں مجھے دوبارہ انویٹیشن دیا گیا، لیکن میری دعا یہ ہے کہ میں دوبارہ یہاں نہ آؤں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میری دعا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اگلا محرم آئے امام زمانہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ اگر ہماری کسی کوتاہی یا غلطی کی وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو یا اللہ کی مصلحت ایسی ہو کہ امام کا ظہور اور ڈیلے ہو تو بڑی خوشی کے ساتھ یہاں آؤں گا، لیکن اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ جلد از جلد زمانے کے امام کو ظاہر کرے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ تڑپ رہا ہے امام، وہ مضطر ہے امام، اور خاص طور پر اگر اس قسم کے واقعات ہوں جیسے کراچی میں عاشورے کے دن جلوس کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا، 43 تو وہ شہادتیں جو بالکل کنفرم ہیں، 70 سے زیادہ کی تعداد بتائی جاتی، 43 ڈیڈ باڈیز میں 40 جناح اسپتال میں ہیں، 2 آغا خان اسپتال میں، 1 لیاری جنرل ہاسپٹل میں۔ اس قسم کے واقعات جب پیش آتے ہیں، اور مومنین کی معلومات کے لیے یہ بتا دوں کہ پاکستان میں یہ پورا عشرہ جو تھا وہ اسی طرح سے ہوا کہ ڈیلی کہیں نہ کہیں کسی شیعہ جلوس یا مجلس میں بم بلاسٹ ہو رہا تھا۔ کراچی میں نے عرض کیا کہ اس سے 3 دن پہلے بھی نور ایمان مسجد کے قریب، قصبہ کالونی کے اندر، مظفر آباد میں، سکھر میں، خیرپور میں، لیکن چونکہ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا اس طریقے سے رپورٹ ہو گیا، ورنہ وہ میڈیا جو اس وقت دشمنان اہل بیت کے ہاتھ میں ہے پاکستان میں بھی کتنے واقعات تو ابھی رپورٹ نہیں ہوئے، اور آہستہ آہستہ ہمیں اس کی اطلاع ملتی رہے گی۔ جیسا کہ میں نے کل یقین کے ساتھ کہا تھا، اور آج جب میں نے کانٹیکٹ کیا کراچی کے مختلف گھروں میں تو وہی بات تھی کہ مرنے والے کے وارث سب اس بات پہ خوش ہیں کہ جس دن عاشورے کے دن علی اکبر شہید ہوئے اس دن ہمارا بیٹا شہید ہوا۔ اس پاک و پاکیزہ خون کے ساتھ یہ خون ملا ہے، اس لیے کہ شیعہ جب شہیدوں کا نام سنتی یہ نہیں کہتی ہے کہ وہ احمق تھے، وہ بے وقوف تھے، جب پہلے سے چانسز تھے تو کیوں جلوس میں گئے۔ جب شہیدوں کا نام کوئی شیعہ سنتا ہے تو کہتا ہے فیا لیتنی کنت معکم، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، جو کامیابی تم نے حاصل کی ہے وہ کامیابی ہم بھی حاصل کرتے۔ لیکن جس وقت عاشورے کی مجلس سے پہلے یہ اطلاع آئی، آپ مومنین کرام بہرحال یہ نیوز سنتے ہی تڑپ اٹھے، جبکہ ظاہری اعتبار سے آپ کا کوئی ریلیشن یا رشتہ کراچی کے مومنین سے نہیں بنتا، جغرافیائی اعتبار سے بھی وہ ایشیا میں ہے اور آپ یورپ میں، وہ ایسٹ میں ہے اور آپ ویسٹ میں، کتنے ہزار میل کا فاصلہ درمیان میں ہے، لیکن ایمان ہمیں ایک ایسی فیملی میں ملا دیتا،
حسینیت ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتی ہے، عزاداری اس طرح سے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے اور یونائٹ کر دیتی ہے، یا ہم یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کا مومن تھا یا سینکڑوں اور ہزاروں میل دور کا مومن تھا۔ غم ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اپنے شہر اور ہماری اپنی فیملی اور ہمارے اپنے گھر کا غم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب یہ مومنین کرام یہ خبر سن کے تڑپ گئے تو جو ہمارا وارث ہے، جو ہمارا گارجین ہے، جو ہمارا سرپرست ہے، جو باپ اور ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا امام ہے، کل جب وہ کراچی کے اس جلوس میں شہداء کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہا ہوگا تو کیا امام غمگین نہ ہوئے ہوں گے؟ امام پریشان نہ ہوئے ہوں گے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں گے؟ اور امام نے تڑپ کے خدا سے یہ نہ کہا ہوگا کہ اے پروردگار تیرا وعدہ ہے کہ اما یجیب المستر، تو ہر مستر کو جواب دیتا، کائنات کا سب سے بڑا مستر تجھ سے یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے ظاہر کر دے تاکہ میں ان تمام صاحبان ایمان کو پروٹیکشن دوں۔ کیا امام نے یہ دعا نہیں مانگی ہوگی؟ لیکن جیسا کہ میں نے 3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دعا امام مانگتے ہیں، اور جب ایسا کوئی واقعہ آ جائے تو ہم سے زیادہ رو کر اور ہم سے زیادہ تڑپ کے یہ دعا امام مانگتے ہیں۔ لیکن پھر جب ہماری حالت دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیمپریری ہم نے غم منایا اور پھر ہم اپنے کاموں میں لگ گئے، اچھا ہم اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ امام کے آنے کے ہم ہی کو اس دنیا میں کتنے بینیفٹ ملیں گے، اپنے بینیفٹ کو بھی نہیں سوچتے۔ بھائی آج کریڈٹ کرنچ کا زمانہ، آج ریسیشن کا زمانہ، آج لوگوں کے جاب چھوٹ رہے ہیں، آج لوگوں کے بزنس فیل ہو رہے ہیں، آج مورگیجز کا اتنا برڈن بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں وہاں تو لوگوں کو اپنے گھر اسی طرح سے چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ ایکویٹی یا زیرو ہے یا مائنس میں چلی گئی۔ دبئی ایئرپورٹ پہ لوگ اسی طرح سے مرسیڈیز گاڑیاں اس پہ کی لگی ہوئی چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ نہ مکان کی ویلیو رہی ہے نہ گاڑی کی ویلیو رہی۔ اور جیسا کہ لاسٹ ایئر ایک جملہ میں نے کہا تھا گھر کی مجلسوں میں کہ انڈیا اور پاکستان کے کسی ریموٹ ٹاؤن سے یہ خبر آ جائے کہ گھر میں روٹی نہیں ہے اس لیے کسی نے اپنی ساری فیملی کے ساتھ سوسائڈ کر لیا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب نیو یارک کی وال اسٹریٹ میں 70th فلور سے ایک بروکر مثلا جو ملینر اور بلینر ہے وہ جمپ لگا کے سوسائڈ کرتا ہے، تب ہمیں قرآن کی آیت اور زیادہ یاد آتی۔ یہ سارے پرابلم کا سلوشن کیا؟ دیکھیں میں نے بہت جلدی میں 2 پرابلم بتا دیے۔ ایک طرف اینٹی اہل بیت ایلیمنٹ ہماری مجلسوں میں سوسائڈ بمبنگ کر رہے ہیں، ہمارے جلوس میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، ہماری ہر گیدرنگ جو ہے وہ اس وقت رسک میں آ چکی ہے۔ اور دوسری جانب اگر ویسٹ میں آئیے تو کریڈٹ کرنچ ہے، ریسیشن ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کل میرا کیا ہوگا۔ ان حالات میں بھی امام کو یاد نہیں کرتے کہ امام کے بارے میں قرآن کریم نے ایک بات کہی، گرچہ اس کا کانٹیکسٹ حج ہے، حج، لیکن صحیح معنوں میں یہ آیت کب پوری ہوگی؟ سورہ بقرہ کی آیت جسے آج میں نے دوسرے نمبر پہ تلاوت کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ اور ایسے نیک بندے بھی ہیں، ایسے حاجی بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ کب وہ ٹائم پیریڈ آئے گا جب دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی؟ یعنی جتنی نعمتیں آپ کو جنت میں ملتی ہیں وہ سب اس دنیا میں ملیں گی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی کریڈٹ کرنچ ہوگا، نہ کوئی ریسیشن ہوگا، نہ کوئی دشمن اہل بیت ہمارے کسی جلوس یا مجلس میں بم بلاسٹ کرے گا، نہ کوئی دشمن اسلام ہمارے گھروں پہ بمبارٹمنٹ کرے گا۔ ہیلتھ کے اعتبار سے بھی، روزی کے اعتبار سے بھی، لائف کی سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی، اور پھر یہ تو 3 بڑے مسئلے ہیں جو ساری دنیا کے مومنین کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ پھر ہمارے انڈیویجول پرابلم جو 2 دن بعد آئی تھی، ہماری فیملی لائف ٹوٹ رہی، بیٹے کو یہ خبر نہیں کہ باپ کہاں ہے، باپ کو یہ پتہ نہیں کہ بیٹا کہاں، بھائی بھائی کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ ایون ہماری اپنی کمیونٹی کے کتنے ایسے لوگ ہوں گے
جو بوڑھے ہو گئے اس لیے اولڈ پیپلز ہوم میں بھیج دیے گئے ہوں گے. اچھا یہ ہمیشہ برا بھی نہیں ہوتا. میں جنرل ایک بات کہہ رہا ہوں, کبھی کبھی کسی کیس میں شاید یہ ضروری بھی ہو, لیکن خالی وہ فیملی لائف ہی نہیں ٹوٹ رہی. جو 3 دن میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی, اس کا ٹرانسلیشن نہ آ سکا. جو قرآن کریم نے سب سے بڑی نعمت ہم کو بتائی ہے, پیس آف مائنڈ. دیکھیے ڈالر اور پاؤنڈ کے اندر پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا. دیکھیے اچھے اچھے مکانات میں پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا. پیس آف مائنڈ جسے مل جائے اس کے سارے پرابلم سالو. آج کی تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مور دین 80% بیماریوں کا کاز روٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس کو پیس آف مائنڈ نہیں. اور قرآن کہتا ہے یہ پیس آف مائنڈ ملتا ہے میریڈ لائف کے بعد. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ, ہم نے تمہارے لیے لائف پارٹنر اس لیے پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون ملے. جب باہر آؤٹر گھر کے باہر نکلے اتنے پرابلم صبح سے شام تک, کم از کم گھر میں آؤ تو وہ تمہاری وائف موجود ہے جو تمہیں مکمل سیٹسفائی کرے گی پیس آف مائنڈ کے ساتھ. یہ بھی ختم. کوئی بیوی شوہر کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں, کوئی شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں. دیکھ لو, اگر میں خالی پرابلمز کی لسٹ بتانا شروع کروں, جان سے لے کر, اولاد سے لے کر, عزت سے لے کر, بیماری سے لے کر, روزی سے لے کے, کریڈٹ کرنچ سے لے کے, فیملی لائف کی ٹوٹ پھوٹ سے لے کے, شادی شدہ زندگی, شوہر اور بیوی کے ریلیشن تک کو اتنا آج کل کمرشل بنا دیا گیا. تو پرابلم کی لسٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی, لیکن ان کا سلوشن کیا ہے؟ ایک ہی سلوشن ہے. ٹیمپریری سلوشن تو الگ الگ ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں, ٹیمپریری سلوشن یہ کہ آپ نے پین کلر کھا لیا 2 گھنٹے آپ کا سکون ہو گیا, لیکن وہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. 4 گھنٹے کے بعد دوبارہ پین شروع ہو جائے گا. آپ نے اینٹی بائیوٹک کا ایک کورس کیا, فی الحال ٹھیک ہو گئے, لیکن 6 مہینے بعد پھر پرابلم واپس آ جائے گی. اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا دوا اپنا اثر کھوتی جائے گی, پرابلم ورس ہوتا جائے گا. پرماننٹ پرابلم کا سلوشن کیا ہے؟ پرماننٹ سلوشن صرف ایک ہے کہ وہ زمانے کا امام آ جائے جو اس دنیا کو جنت بنا دے اور وہ ساری نعمتیں آپ کو یہاں مل جائیں. امام کا آنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کوئی کریڈٹ کرنچ نہیں رہے گا, کوئی روزی کا مسئلہ نہیں رہے گا, کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں رہے گا, کسی ہسبینڈ اور وائف میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا, کسی والدین کو اپنی اولاد اور اولاد کو والدین کے بارے میں پریشانی نہیں ہوگی, کوئی دشمن اسلام, کوئی دشمن اہل بیت دنیا میں زندہ ہی نہ ہوگا کہ وہ آ کے بم بلاسٹ کرے یا سوسائڈ بمبنگ کرے. امام آ جائیں, امام. اور امام کا ظاہر ہونا, اپیئرنس آف امام, وہ ہمارے اختیار میں. ہم ہی نہیں چاہتے امام آ جائیں. یہاں پہ میں ایک ایگزامپل اکثر کوٹ کرتا ہوں, چونکہ اس سال کی پہلی دوسری مجلس میں اس کے بعد یہ کمپلین نہیں آئی. وہ جبرائیل والی حدیث میں ہی کمپلین آئی تھی, اس کے بعد نہیں آئی. لوگ سمجھے کہ ہر مجلس کے بعد یہ کمپلین آ رہی, نہیں صرف جبرائیل. مولانا یہ حدیث ہم نے بہت سنی ہوئی. بھئی یہاں کہتے تو کوئی بات نہیں تھا, حدیثیں تو سنائی جاتی. لوگوں نے کہا تھا فلاں کی کیسٹ آپ چلا رہے تھے اور فلاں کی کیسٹ چلا رہے تھے, اس کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرنا پڑی. تو اب یہ ایگزامپل میں نے بہت دی. زمانے کے امام کے 2 ٹائٹل ہیں, یعنی 2 ٹائٹل بہت سملر, منتظر اور منتظر. دونوں امام زمانہ کے ٹائٹل ہیں, منتظر اور منتظر. عربی کے اعتبار سے یعنی زیر اور زبر کے ساتھ. ایک کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ساری کائنات ویٹ کر رہی ہے, منتظر. اور منتظر کے معنی جو خود ویٹ کر رہا. امام کس بات کے لیے ویٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا اور امام کا ایک پرابلم ہے. خیر امام کی تو غلطی نہیں ہے, جو ایگزامپل میں دے رہا ہوں اس میں دونوں پارٹیوں کی غلطی تھی. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 6 سال پہلے آسٹریلیا کے گروپ کے ساتھ میں حج کرنے آیا تھا. اس سے پہلے بھی میں نے ہمیشہ پاکستان کا گروپ, اور اس کے بعد بھی پاکستان کا گروپ 1 سال میں آیا تھا. اور اسی طرح سے حج میں سارے گروپس جمع ہوتے ہیں. تو آسٹریلیا سے ایک ایسے مومن میرے گروپ میں آئے تھے جو تقریباً 30 سال سے واپس پاکستان نہیں گئے, اور ان کی اپنی فیملی سے ملاقات نہیں ہوئی. ان کو پتا چلا کہ کراچی کے گروپ میں میرے سگے بھائی بھی آئے. اب یہ دونوں بھائی مکے میں جمع ہو گئے.
دونوں تڑپ رہے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے. اچھا پاکستانی گروپ تو 7 ویک کا حج کرتے ہیں, ہم کو 7 شب جمعہ ملتی, اور یہ ویسٹ والے جس میں آسٹریلیا بھی ہے اور یو کے بھی ہے اور یورپ بھی ہے اور نارتھ امریکہ بھی ہے, یہ لوگ 2 ویک کا حج کرتے ہیں. ہارڈلی 1 شب جمعہ مدینے میں ملتی ہے, وہ بھی کبھی ملے کبھی نہ ملے, اور 1 مکے میں. تو خیر یہ آسٹریلیا والے تھے, مدینے سے ہم لوگ پہنچے, اسی دن تھرسڈے تھا, اور 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد عرفات کے لیے نکلنا تھا. انہوں نے فوراً اپنے بھائی سے کانٹیکٹ کیا فون پر. اب ہوتا یہ کہ پاکستانی گروپ بالکل الگ جگہ رہتے ہیں اور آسٹریلین یورپین الگ. آخر دونوں نے یہ طے کیا کہ حرم کے اندر ملاقات کی جائے. بالکل میں کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں, مگر حرم جو ہے لاسٹ 2-3 ڈیز میں بالکل فل ہوتا. اس سال تو پھر بھی مجمع کم تھا, کراؤڈ کم تھا, لیکن 2002-2003 میں تو جسے گجراتی میں کہیں کہ پگ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی, اردو میں کہیں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. حرم اتنا بڑا اور لیکن اتنا بھرا ہوا. کہا کہ بھئی حرم کے اندر اگر کوئی میٹنگ پوائنٹ رکھیں گے ہو سکتا ہے نہ پہنچ پائے. حرم کے باہر کوئی لینڈ مارک. اب آپ کو پتا ہے کہ آج کل لوگ کیا چیزیں آسانی سے پہچان لیتے ہیں. کہا KFC, حرم کے سامنے KFC ہو بہترین لینڈ مارک, بہت دور سے نظر آ جاتا ہے, اور یہ کہ اگر آنکھیں بھی نہ ہو تو آدمی خالی وہ بو سونگتا ہوا پہنچ جاتا. اچھا خیر, تو اب یہ کہا کہ یہاں ملیں گے. ٹھیک ہے, دونوں اس پہ راضی ہو گئے. البتہ آسٹریلیا والے بھائی نے اپنے کراچی والے بھائی سے کہا کہ ٹائم پر آ جانا, میرے یہ اونلی شب جمعہ ہے مکے کے اندر, تو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ ٹائم حرم کے باہر ہم گزاریں, وہاں ملیں گے پھر ایک ساتھ حرم میں آ کے بیٹھ جائیں گے, دعا بھی پڑھیں گے, باتیں بھی کریں گے. 3 گھنٹے کے بعد اچھا ہمارے گروپ کا بھی حرم کا پروگرام تھا, ہم نے اپنا پروگرام کیا, دعائے کمیل, دعائے توسل, زیارت وارثہ, اور پھر واپس آ گئے. جتنے حاجی ہیں سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور پھر ہم لوگ باہر آ گئے. جب میں بلڈنگ میں پہنچا تو میرے وہ آسٹریلین ساتھی بہت ہی زیادہ غصے میں, گالیاں دیتے ہوئے, برا بھلا کہتے ہوئے, اور جتنا کہہ سکتے تھے اپنے بھائی کو کہہ رہے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ مولانا 1 شب جمعہ تھا, نہ دعائے کمیل ملی, نہ دعائے توسل ملی, نہ زیارت وارثہ ملی, نہ طواف ملا, نہ حرم کی زیارت. 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں KFC کے سامنے بیٹھا رہا. نہیں آنا تھا میرے بھائی کو, نہ آئے. اب تو فجر کا وقت قریب آ رہا, بلڈنگ میں آیا ہوں, تھوڑا فریش ہو جاؤں گا, وضو کر کے جاؤں گا تو پھر نماز شب کا وقت آ جائے. میری پوری رات ویسٹ کر دی, نہیں ملنا تھا نہ ملے, منع کر دیتے. آج کو ویسے ہی 20ویں صدی ہے, وہ 21ویں صدی شروع ہو چکی تھی, 21 سینچری ہے, خون سفید ہو چکا ہے. بھائی بھائی کو یاد نہیں کرتا. وہ سارا لیکچر مجھے سنا رہے کہ اتنے میں موبائل کی گھنٹی بجی, اور انہوں نے موبائل کھولا تو اب ان کے بھائی کی آواز آ رہی ہے, وہ ان سے زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کیا گالیاں دی ہوں گی جو گالیاں وہ دے رہے ہیں, انہوں نے کیا غصہ ہو گیا کیا ہوگا جو غصہ وہ کر رہے ہیں. بس نہیں تھا ان کا کہ موبائل سے نکل کے آ جاتے, 2-4 ایسے تھپڑ و تماچے لگاتے, آواز سے لگ رہا تھا. اب یہ بھائی وہ بھائی دونوں غصے میں. انہوں نے کہا تم نے میرے 5 گھنٹے ویسٹ کر دیا, میں بیٹھا رہا KFC کے سامنے. انہوں نے کہا میں تو 6 گھنٹے بیٹھا رہا KFC کے سامنے, تم نہیں آئے تھے. یہ کہہ رہے تم نہیں آئے, وہ کہہ رہے تم نہیں آئے. KFC کون سا بہت بڑا. اب جب زیادہ بات آگے بڑھی, دونوں کہہ رہے ہم بیٹھے, تو ذرا سا میرے ذہن میں ایک چیز کلک کر گئی. میں نے کہا کہ ایک دوسرے سے یہ تو پوچھ لو کہ کون سا KFC, کیونکہ حرم کے سامنے 2 KFC ہیں. ایک جو ہے وہ گیٹ نمبر 1 کے سامنے ہے, ایک صفا مروہ کی طرف آ رہا ہے. یہ غزہ کے علاقے میں جہاں رسول خدا کا برتھ پلیس, بھائی رسول خدا کا برتھ پلیس اس طرح سمجھانا پڑتا ہے KFC کے سامنے. یہ حالت ہو گئی. اور ایک وہ جو ہلٹن ہوٹل, اب پتا چلا کہ یہ غلطی ہو گئی. پاکستان والے بھائی وہاں مکہ ٹاور ہلٹن ہوٹل کے نیچے بیٹھے تھے KFC میں, اور یہ آسٹریلیا والے بھائی ان کی بلڈنگ اس طرف تھی جہاں برتھ پلیس ہے رسول کا, جہاں وہ ٹنل ہے مینا جانے کی, یہاں بیٹھے تھے. دونوں سچے ہیں, دونوں کا ٹائم لگا, لیکن دونوں کا ٹائم ویسٹ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ہمارا اور امام کا بھی تقریباً 1 وے یہی رشتہ چل رہا. ہم انتظار کر رہے امام آئیں ہمارے پرابلم سالو ہوں, اور امام انتظار کر رہے شیعہ ہمیں بلائیں تو ہم آئیں. یہ تو ہمیں بلا ہی نہیں رہے. ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ ہمارا انتظار کر رہے. ان کا ایک ٹائٹل ہے منتظر, وہ ہمارا انتظار, ہم ان کا انتظار کر, اور ایک ہے منتظر, وہ ہمارا انتظار کر رہے. ہمارا کیا انتظار کر رہے؟ ہم ان کو بلائیں. تو کیا ہم نہیں بلا رہے؟ ہر مجلس کے بعد اجل اللہ کہتے, ہر اعمال کے اختتام میں اجل اللہ کہتے,
ہماری کوئی ریلیجس گیدرنگ ایسی نہیں جب امام کو نا یہ کو تھوڑی ہوتا ہے بلانا وہ ہوتا ہے جو 2 دن میرا ٹاپک چلا. پہلے دن آغائے بیبہانی والا واقعہ, دوسرے دن مولا کائنات والا واقعہ, جنہوں نے مولا کو بلایا تھا وداؤٹ پریپریشن. چلے بھائی امام زمانہ والا واقعہ آغائے بیبہانی وہ تو فیوچر ہے, امام علی کا تو پاسٹ ہے. بلا تو لیا کہ امام علی آئیے ہاتھ پھیلائیے ہم بیعت کریں گے. نہ اپنا گھر حلال کا بنایا, نہ اپنی گاڑی حلال کی, نہ اپنا ڈریس حلال کا, نہ اپنی بیوی حلال کی, نہ دوسری سال. اس طرح بلائیں گے تو امام نہیں آئیں گے, کیونکہ امام علی آ گئے, کیونکہ وہاں چانس تھا کہ امام علی اگر شہید کر دیے گئے تو دوسرا امام ہے وہ دوسرا بھی آ جائے گا, تیسرا یہ آخری ہے. اب اس کے اندر کوئی چانس نہیں ہے. اگر امام آ گئے, امام تو شہید نہیں ہوں گے, لیکن ہم نے آپ کو چینج نہیں کیا تو ہم امام کی تلوار سے مارے جائیں گے. امام فرماتے ہیں دشمنان اہل بیت کے ہاتھ سے مارے جاؤ, وہ مجھے قبول ہے, میری تلوار سے نہ مارے جانا. دشمن اہل بیت کی تلوار سے مارے جاؤ گے, حسین کے ساتھی بنو گے, جنت میں پہنچ جاؤ گے. میری تلوار سے مارے جاؤ گے, یزید کے ساتھی بنو گے اور جہنم میں پہنچ جاؤ گے. تو میں اس لیے نہیں آ رہا کہ ابھی بھی شہادتیں ہیں لیکن دشمن کے ہاتھ سے. اب میں آ گیا اور تم نے اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو میرے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے. اللہ مجھے بھیجے گا اس لیے کہ جو اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے سب کی گردنیں اڑائی جائیں, سب کا خاتمہ کیا جائے. تو امام ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ امام کا ویٹ کر رہے ہیں, یہ پورا امام باڑا. آپ ویٹ نہیں کر رہے, امام آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. اور کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو چینج کیجیے. اور اس میں ایک آخری بات میں یہ عرض کر دوں, ماشاءاللہ ہمارے بچے جو روزانہ تھوڑی تھوڑی تلاوت قرآن کر رہے ہیں, وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ چل رہا. موسیٰ کے واقعے کے کانٹیکس میں وہ آج بھی بچہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے جو حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا اور وہ ہاتھ جیب میں ڈالو تو یہ چمکتا ہوا. اب آپ سن رہے تھے سب, وہ بچہ جو تلاوت قرآن کر رہا تھا. موسیٰ کے واقعے کے کانٹیکس میں آقا حسین کی ایک بہت اہم حدیث ہے. آقا حسین کے مصائب تو آپ نے بہت سنے, لیکن جو دین کے بہت سارے پرابلم آقا حسین نے سولو کیے, اس میں ایک حدیث. کسی نے جا کے پوچھا تھا آقا حسین سے کہ یہ بتا دیجئے کہ آخر امام کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں. عشرے کے شروع میں نے رسول خدا کی یہ حدیث پڑھی تھی کہ خود رسول خدا نے فرسٹ ٹائم یہ سوال اللہ سے کیا, اور پھر ہر امام سے یہ سوال کیا گیا, ہر ایک نے رپلائی بھی دیا. مگر آقا حسین سے پوچھا گیا تو آقا حسین نے خاص کانٹیکسٹ میں ایک عجیب رپلائی دی. کہا تم یہ پوچھنا کیوں چاہتے ہو؟ بھائی امام کے ظہور کی سائنس کیا, تم کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ وائی, تمہارا مقصد کیا؟ کہا مولا اس لیے تاکہ جب وہ ساری سائنس ظاہر ہو جائیں تو ہم بہت زیادہ الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب امام آنے والے, کہ 1/3 دنیا ماری جائے اور وہ سفیانی آ جائے, اور 23 رمضان کو دنیا میں کوئی ایسا بم بلاسٹ ہو, وہ ایٹم بم ہو کہ ہائیڈروجن بم ہو, کہ جس کے کان میں آواز پہنچے وہ مر جائے, اور سونامی آ جائے. یہ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ یہ سائنس آف ظہور آئیں تو ہم اور الرٹ ہو جائیں, اب امام آنے والے. امام نے کہا اگر اس لیے پوچھ رہے ہو تو سنو, بہار الانوار والیوم 51 پیج 52, نہیں والیوم 52 پیج 51, آقا حسین کی حدیث ہے امام زمانہ کے لیے, اور بہت اہم سوال کے جواب میں کہ واٹ آر دا سائنس آف ظہور. مولا امپورٹنٹ سائن بتا دیجئے. میں نے اس حشرے میں کچھ بتائی تھی نشانیاں, لیکن آقا حسین کہتے اس لیے پوچھ رہے ہو تو غلط ہے یہ سوال. اس لیے کہ اللہ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی, چانسز, کہ بغیر کسی سائن آف ظہور کے امام کو ظاہر کر دے. اللہ پابند نہیں ہے کہ اللہ لسٹ لے کے بیٹھا ہوا کہ بھائی یہ جب تک کہ یہ سائن کمپلیٹ نہیں ہوگی میں امام کو ظاہر نہیں کر سکتا. ایسا کو تھوڑی ہے. اب راوی بھی پریشان ہو گیا, آپ سے زیادہ آپ نے بھی اتنی ساری سائن آف ظہور سنی, آقا حسین کے جملے نے تو ساری سائن کو ختم کر دیا. مگر وہ راوی تو اس لیے پریشان ہوا کہ سائن آف ظہور اس نے امام حسن سے سنی تھی, امام علی سے سنی تھی, رسول خدا سے سنی تھی, معراج میں اللہ سے سنی تھی, اور آج آقا حسین کہہ رہے کوئی سائن بھی ضروری نہیں. آقا مسکرائے, دیکھا کہ یہ آدمی میری بات سمجھ نہیں پایا, کہا کہ سن میرا بیٹا
موسیٰ کی طرح سے ظاہر ہو سکتا ہے. موسیٰ کا واقعہ معلوم ہے نا, موسیٰ نے شادی کی. یہ 3 دن پہلے میری مجلس میں بھی ایک جملہ آ گیا. موسیٰ نے شادی کی حضرت شعیب کی بیٹی سے. نیولی میرڈ کپل, موسیٰ اپنی بیوی کو لے کے آ رہے ہیں, ابھی اپنے گھر نہیں پہنچے, بارات جا رہی. گھر نہیں پہنچے کہ رات اندھیرا ہو گئے. بیوی نے کہا کہ اندھیرا بہت ہے, ہم جنگل میں کہیں سے روشنی لے کر آئیے. آپ 8, 10, 12, 15 گھنٹے کام کرنے کے بعد تھکے ہوئے گھر آتے, بیوی کا آرڈر آتا ہے, فوراً واپس جانا پڑتا ہے نا. تو کوئی نئی بات نہیں. موسیٰ سے ان کی بیوی کہہ رہی, میں نہیں جانتی, کہیں سے لے کر آئیے روشنی, یہ اندھیرے میں نہیں رہ سکتی. اب حضرت موسیٰ نے چاروں طرف دیکھا, ایک بش کے پیچھے وہ فائر نظر آئی. وہ تو سارا واقعہ ہالی ووڈ کی فلموں نے تو واقعے سے وہ اسپریچولیٹی نکال دی ہے. بہرحال گئے موسیٰ, اور پتا چلا کہ اللہ آرڈر دے رہا ہے, موسیٰ تمہاری غیبت ختم ہے, کل صبح فرعون کے پاس جاؤ, تبلیغ دین شروع کر دو. کوئی چانس نہیں تھا, ورنہ موسیٰ شادی کر کے اس طرح بارات لے کے نہ جاتے. اگر ذرا سا بھی موسیٰ کو آئیڈیا ہوتا کہ راتوں رات مجھے ظاہر ہونا, آقا حسین کہہ رہے جس طرح وداؤٹ اینی سائن, خود موسیٰ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ مجھے کل صبح ظاہر ہونا, اس طرح اللہ آخری امام کو بھی ظاہر کر سکتا ہے. اگر شیعہ بالکل تیار ہو کے بیٹھ جائیں تو موسٹ امپورٹنٹ سائن آف ظہور کیا, ہمارا اور آپ کا اپنے آپ کو چینج کرنا. یہ موسٹ امپورٹنٹ سائن آف ظہور ہے. اور کیسے اپنے آپ کو چینج کریں؟ ایک ہی طریقہ, جب تک کہ کربلا آپ کے سامنے نہیں ہوگی آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. کربلا سامنے ہو تو پتا چلے گا چینج کرنا کسے کہتے ہیں. میں ایک جملہ اور کہہ دوں اور پھر آج جلدی سے غم کے بیان پر آ جاؤں. کوفے والوں نے آقا حسین کو خط لکھ کے بلایا. کتنے خط تھے کہ پوری بوریاں بھر گئیں, لیکن اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, اور کوئی پریپریشن کی نہیں. آقا حسین بالکل ہماری جیسی حالت, نہ ہم نے ابھی چہرے پہ داڑھی رکھی, نہ ہماری عورت نے صحیح اسکارف کیا, نہ ہمارے یہاں سے حرام والی مکس گیدرنگ ختم ہوئی. اچھا ایک جملہ کہہ دوں, میری تقریر میں کئی باتیں ایسی آئیں جو ذرا سی ایکسپلینیشن چاہتی ہے. کیا اسلام میں ہر مکس گیدرنگ حرام؟ اگر عورتیں پورے حجاب کے ساتھ اور کسی قسم کی بھی وہاں انڈیسنٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی, کیا اسلام میں ہر قسم کی سنگنگ اور میوزک حرام ہے؟ بہت باتیں. A code of practice for Muslims living in the West آپ کے لیے لکھی گئی. جب بھی میں حجت امام بارگاہ میں اشرا پڑھتا ہوں اس کو خاص ریکمینڈ کر کے آخری مجلس میں جاتا ہوں. اس میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے میوزک, سنگنگ اینڈ ڈانسنگ. 3 پیج ہیں, پڑھ لیجئے نا. اور اسی کے اندر فیملی لائف آتی ہے, پورا ایک چیپٹر ہے فیملی لائف کا. سوال یہ کیا گیا کہ مولانا بیوی کا حق زیادہ ہے کہ ماں کا حق زیادہ؟ ایک طرف ماں ہوتی ہے, ایک طرف بیوی ہوتی ہے. ہم معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا آرڈر دے رہا. جا کے دیکھ لیجئے, آقا سیستانی سے 4 سوال کیے گئے. ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ میری ماں کہتی ہے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دو, کیا ہم دے سکتے ہیں؟ اور 3 اور سوال بک میں موجود ہے. بک آپ کے لیے لکھی گئی ہے, میرے لیے نہیں لکھی گئی, پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں لکھی گئی ہے. لیونگ ان دا ویسٹ, باقاعدہ اس میں ایک چیپٹر ہے اجتماعی تعلقات, جہاں مکس گیدرنگ کے 7-8 سوال ہے. تو یہ سب آپ پڑھ لیجیے گا, آپ اپنے مرضی کی کتاب میں. میں صرف آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وداؤٹ پریپریشن امام کو بلایا جائے, وداؤٹ اینی چینج, تو ہوا کیا؟ یہ ہوا کہ آقا حسین کو خط لکھ کے گئے تھے, ابن زیاد پہلے آ گئے, جو کوفے کا پرانا گورنر تھا. یزید نے دیکھا کہ بہت لینینٹ, مسلم ابن عقیل پہ کنٹرول نہیں کر پایا, یزید نے اسے وہاں سے ہٹا دیا, ٹرمینیٹ کیا. ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا, اس کا ٹرانسفر کر دیا کوفے میں. اور ڈیزرٹ میں جب لوگ آتے ہیں مرد بھی چہرے پہ نقاب ڈالتے تاکہ سینڈ جو ہے چہرے کو زخمی نہ کرے. وہ کوفے میں انٹر ہوا, کوفے والے سمجھ رہے تھے ہم نے امام کو لیٹر لکھا, امام آئیں. اس کو دیکھ کے ہر آدمی کہنے لگا امام آ گئے, امام آ گئے, امام آ گئے. ابن زیاد کو امام سمجھ رہے ہیں اور گھروں سے نکل نکل کے ویلکم کر رہے ہیں. اور ابن زیاد بہت خوش ہو رہا, بہت خوش ہو رہا, کیونکہ وہ جب آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا میں کیسے ٹارگٹ کروں, کون لوگ ہیں جو اس موومنٹ میں سب سے آگے آگے, میں کیسے پہچانوں حسین کو خط لکھنے والے کون. میں تو بالکل نیا ہوں, اب تو یہ خود ہی نکلے آ رہے ہیں. ہر آدمی کھڑا ہے, مولا میں نے آپ کو خط لکھ کے بلایا تھا, مولا میرے تو 5 لیٹر آپ کے پاس گئے ہوں گے. ابن زیاد سب کو دیکھ رہا اور نقاب کے اندر سے مسکرا رہا.
اور اس جیسے ہی دارالامارہ پہ پہنچا نقاب ہٹایا، پتا چلا جسے حسین سمجھ رہے تھے وہ تو ابن زیاد نکلا، اس نے تو نقاب ہٹا لیا۔ کتنے ہمارے یہاں ایسے آ جاتے ہیں ہم کو مس گائیڈ کرنے والے، ان کے چہرے پہ عالم کی نقاب پڑی ہے، ان کے چہرے پہ اسپریچول آدمی کی نقاب پڑی ہے، ان کے چہرے پہ تقدس و تقوی کی نقاب پڑی ہے، ان کے چہرے پہ عبادت کی نقاب پڑی ہے۔ ہمیں کیا پتا اس نقاب کے پیچھے ابن زیاد چھپا ہوا ہے۔ ہم ایک مرتبہ اپنے جوش میں بغیر پریپریشن کے بلائے نا، بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت متقی آدمی ہے، وہ بہت عرفانی آدمی ہے، وہ بہت پائس آدمی ہے، وہ بہت زیادہ شریعت کا خیال کرنے والا، ایسے لوگوں کے ہاتھ پھنس جاتے ہیں۔ ایسی پریپریشن اگر ہے تو امام نہیں آئیں گے۔ اور رزلٹ کیا نکلا؟ ایک بات صرف کہہ رہا ہوں، غیبت کے اندر پریپریشن کیا ہے؟ اصل میں اپنی شریعت کی پراپر نالج کو بڑھائیے، اور بس میری بات ختم ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنہوں نے حسین کو خط لکھ لکھ کے بلایا اور اتنے